امریکہ کا بھارت سے علاقائی استحکام اور امن برقرار رکھنے کا مطالبہ۔ واشنگٹن میں بھارتی سیکریٹری خارجہ وکرم مسری کی نائب امریکی وزیر خارجہ کرسٹوفر لنڈاؤ سے ملاقات۔ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ نے بھارت سے مارکیٹ رسائی کا مطالبہ دہرایا، مائیگریشن اور اینٹی نارکوٹکس تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ توقع ہے امریکہ پاک بھارت جنگ بندی کے بعد طے شدہ طریقہ کار کے مطابق تصفیہ طلب معاملات میں پیش رفت سے متعلق کردار جاری رکھے گا۔ جنگ بندی کی شرائط میں کشمیر، دہشت گردی اور سنتاس معاہدے سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر بات چیت آمادگی شامل تھی۔ حالیہ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کا کردار کلیدی ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 2 اہم مقدمات کی سماعت، مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی درخواستوں کی سماعت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز ٹرانسفر کیس میں درخواست گزاروں کے وکلاء جواب الجواب دلائل دیں گے۔ بولان کے حاجی شہر کے قریب کوچ کھائی میں گر گئی۔ لیویز کے مطابق حادثے میں 4 مسافر جاں بحق اور 28 زخمی ہو گئے۔ کوچ صادق آباد سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ زخمیوں کو سبی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ راولہ کوٹ کے علاقے حسین کوٹ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آپریشن 4 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں کی فائرنگ اور دستی بم حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید اور 20 زخمی ہو گئے۔ ایس ایس پی راولہ کوٹ ریاض مغل نے بتایا کہ ملزمان آزاد کشمیر میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ دہشت گردوں نے جنگل میں غار میں پناہ لے رکھی تھی۔ 4 دہشت گرد قتل کے مقدمات میں مطلوب تھے۔ Yes, but I have said in all humility that we want peace in the region. Yesterday we wanted peace, today we want peace, and tomorrow we want peace. And that requires talks on the table on issues which need urgent attention and amicable resolution. That is the issue of Kashmir. Secondly is the water issue. Unfortunately, India tried to threaten to stop our flow of water to Pakistan. This is not possible. This was never possible, and this will not be possible, inshallah. We are making proper arrangements to ensure that India never ever does it. If India wants to talk on countering terrorism in sincerity of purpose, Pakistan would be willing to talk to India on this issue as well. ایسا بندوبست کر رہے ہیں کہ بھارت سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی نہ کر سکے۔ بھارت کو پاکستان کا پانی کبھی بند نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے سہ فریقی اجلاس سے خطاب۔ کہا ہم امن چاہتے ہیں، کشمیر اور پانی سمیت تمام مسائل بھارت سے مذاکرات کی میز پر حل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر بھارت سنجیدگی کے ساتھ انسداد دہشت گردی پر بات کرنا چاہتا ہے تو پاکستان تیار ہے۔ آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی کے بعد بھارت نے جنگ بندی کی درخواست کی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ امید ہے پاکستان اور بھارت میں سیز فائر مستقل امن میں تبدیل کیا جائے گا۔ سہ فریقی کانفرنس سے خطاب میں کہا پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے درمیان یکجہتی انتہائی اہم ہے۔ ہم اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ جلد ہی تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ باہمی تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے ملیں گے۔ آذربائیجان کا پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا پاکستان، ترکی، آذربائیجان کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آذربائیجان کے وزیر دفاع سے ملاقات۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے مشترکہ مشقوں میں اضافے سمیت دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ میزبان وزیر دفاع نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد دی۔ کہا دوسرے شعبوں کی طرح فوجی میدان میں بھی پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی فوجی تعلقات کے فروغ کے لیے باہمی دوروں کی اہمیت پر زور دیا۔
افغان طالبات نے فتنہ خوارج کو افغانستان سے باہر دہشت گرد کارروائیوں پر خبردار کر دیا۔ افغان طالبان کمانڈر سعید اللہ نے کہا کہ امیر کے حکم کے خلاف کسی بھی ملک سے لڑنا جائز نہیں، مختلف گروہوں میں شامل ہو کر بیرون ملک جہاد کرنے والے حقیقی مجاہد نہیں، ریاستی قیادت کے حکم کے باوجود لڑنے کے لیے جانا دینی نافرمانی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک بار پھر پاکستانی پرچم، فیلڈ مارشل آسم منیر، J-10C لڑاکا طیارے کی تصاویر والے پوسٹرز لگ گئے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے منہ توڑ جواب پر کشمیریوں کے دل خوش ہونے، بھارت کی فوجی صلاحیت کا پول کھلنے پر افواج پاکستان کو مبارکباد کی تحریر درج۔ ایلان مسک نے ٹرمپ انتظامیہ کو خیر بات کہہ دیا۔ ارب پتی ایلان مسک امریکی صدر کے مشیر تھے۔ امریکی وفاقی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر کٹوتیوں کی کوششوں کے سبب مسک شدید تنقید کی زد میں تھے۔ مسک نے کہا کہ حکومت کے خصوصی ملازم کی حیثیت سے میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ مسک نے صدر ٹرمپ کو بتائے بغیر مشیر کا عہدہ چھوڑا ہے۔ ایلان مسک نے ایک روز قبل صدر ٹرمپ کے بڑے خوبصورت بل پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ ایلان مسک نے کہا تھا کہ بل یا تو بڑا ہو سکتا ہے یا خوبصورت، مگر وہ نہیں جانتے کہ ایسا بل دونوں خصوصیات کا حامل کیسے ہو سکتا ہے۔ ایلان مسک نے واضح کیا تھا کہ بل میں شامل بعض امور سے وہ خوش نہیں۔ صدر ٹرمپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ بیکار اخراجات کم کروں۔ بولے حکومتی استعداد کار بڑھانے کا مشن وقت گزرنے کے ساتھ مزید مضبوط ہوگا۔ اسرائیل کے وحشیانہ حملے، امداد کی بندش سے ہزاروں بچوں کی شہادت اور ان کی ماؤں کا غم بتاتے بتاتے سلامتی کونسل کے اجلاس میں فلسطینی مندوب شدت غم سے رو پڑے۔ ریاض منصور نے کہا کہ یہ ناقابل برداشت ہے، کوئی یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اجلاس۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے خطاب میں کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قدرتی نہیں، انسانوں کی پیدا کردہ تباہی ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں امداد کی ناکہ بندی نے ناقابل تصور انسانی المیہ کو جنم دیا ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کو عملی طور پر روکنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے نتن یاہو کو ایران پر کسی ممکنہ حملے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ تہران کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت کے دوران اسرائیلی حملہ مناسب نہیں ہوگا۔ ایران کے ساتھ کافی اچھی بات چیت جاری ہے۔ غزہ کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی انتظامیہ غزہ میں خوراک کی ترسیل میں تیزی لانے پر کام کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق مقابلہ تھانہ شہزاد ٹاؤن کی حدود میں مقابلہ ہوا۔ ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ مارے گئے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے گزشتہ روز ASI سدھیر احمد شہید اور اہلکار جعفر جہانگیر زخمی ہوئے تھے۔ اور سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں آج موسم شدید گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی یا جھکڑ چلنے اور بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چند مقامات پر موسلادھار بارش یا ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔